الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگ عزیزو، چار چیزیں ایسی بنیادی ہیں جس کی مومن کو سخت ضرورت ہے، اور وہ چار چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. چار چیزیں ایسی ہیں جس کی مومن کو سخت ضرورت ہے، اور وہ چار چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. سب سے بنیادی چیز ہے اللہ کے دین پر استقامت، اللہ کے دین پر استقامت. دوسری چیز ہے اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا، اور تیسری چیز ہے اعمال میں اخلاص کا ہونا، اور چوتھی چیز ہے اعمال پر اللہ کی طرف سے اجر کا ملنا. یہ چار چیزیں بہت بنیادی ہیں. اللہ کے دین پر استقامت، اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا، اور اعمال میں اخلاص کا ہونا، اور اعمال پر اجر کا ملنا. یہ چار چیزیں بہت بنیادی ہیں، اور یہ چار چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. یہ چار چیزیں ایمان کے بغیر یہ چار چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی. یہ چار چیزیں بہت بنیادی ہیں، اور یہ چاروں چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. سب سے پہلی چیز اللہ کے دین پر استقامت. پہلی چیز اللہ کے دین پر استقامت. استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو. دین کے کسی ایک حکم کو تھام لینا اور باقی دین کو چھوڑ دینا، یہ استقامت نہیں ہے. استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں، کیونکہ صراط مستقیم اللہ نے فرمایا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. معلوم ہوا کہ استقامت اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کا نام ہے. اللہ کی مکمل اطاعت. اگر اطاعت جزوی ہے کہ دین کے ایک شعبے کا حکم پورا کرتا ہے، ایک شعبے کا حکم توڑتا ہے، تو اس کو استقامت نہیں ہے. تو استقامت نہیں ہے. استقامت کسی ایک عمل پر جمنے کا نام نہیں، بلکہ استقامت پورے دین پر چلنے کا نام ہے. ورنہ اللہ مجھے معاف فرمائے کہ استقامت اگر اس کا نام ہے کہ جو ہو سکتا ہے وہ کر لو، جو نہیں ہو سکتا اس کو چھوڑ دو، تو ایسی استقامت تو منافقین کو بھی تھی. یہ ان کا دین حالات کے اعتبار سے تھا. ہاں، ان کا دین حالات کے اعتبار سے کہ دین پر چلو، دین پر چلو لیکن حالات دیکھو. دین پر چلو مگر حالات دیکھو کہ حالات کتنی دین پر چلنے کی اجازت دیتے ہیں. دین استقامت نہیں ہوتی، وہ دین اسلام اور کفر کے بارڈر پر چلتے ہیں. کفر اسلام کے بارڈر پر. تو اللہ نے قرآن میں ان کا حال ہی بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں
اگر ان کو اسلام میں حالات اچھے نظر آتے تو وہ اسلام کی طرف ہو جاتے، اور اگر مسلمانوں کے حالات بگڑتے نظر آتے تو وہ کفر کی طرف ہو جاتے۔ ان کے چلنے کی بنیاد حالات ہیں، حکم نہیں ہے۔ یہ منافقین کا اللہ نے حال بیان کیا ہے کہ وہ قدم اٹھائیں گے حالات کو دیکھ کر۔ ایمان والوں میں اور منافقین میں فرق یہ تھا کہ وہ قدم اٹھاتے تھے حکم کو دیکھ کر، یہ قدم اٹھاتے ہیں حالات کو دیکھ کر، یہ قدم اٹھاتے ہیں حالات کو دیکھ کر۔ تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ استقامت پورے دین پر چلنا، کہ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ عبادت کا تصور صرف نماز تک رہ گیا ہے، یا عبادات کا تصور صرف اللہ کے بندے کے درمیان کے احکام تک رہ گیا ہے، کہ اختیار اللہ کے درمیان کے جو حقوق ہیں وہ ان کا ادا ہونا عبادت ہے۔ حالانکہ عبادت کا لفظ بہت جامع ہے، عبادت کا لفظ بہت جامع ہے، کہ عبادت کا لفظ تو بہت جامع ہے، عبادت کا لفظ بہت جامع لفظ ہے۔ عبادت نے کسی سنت کو بھی نہیں چھوڑا ہے، عبادت سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، عبادت سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ایک سنت بھی عبادت سے خارج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز یا اللہ کے حقوق عبادت ہیں۔ اس زمانے میں عبادت کا تصور صرف ان احکام تک رہ گیا ہے جو احکام اس کے اللہ کے درمیان ہیں، جو احکام اس کے اور اللہ کے درمیان۔ حالانکہ عبادت تو بہت جامع لفظ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں 10 چیزیں عبادت ہیں، 10 چیزیں عبادت ہیں، 10 چیزیں عبادت ہیں: نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ، ذکر اور تلاوت، دعوت الی اللہ کی محنت اور تجارت، اور پڑوسیوں کے حقوق، سنت کا اہتمام۔ یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہیں، یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہیں۔ جو ان 10 لائنوں میں، ان 10 شعبوں میں حکم پورا کر رہا ہے وہ عبادت پر ہے، اور جو عبادت پر ہے وہ استقامت پر ہے، جو اس طرح عبادت پر ہے وہ استقامت پر ہے۔ جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے، ایک لائن میں حکم پورا کیا، ایک لائن میں حکم توڑ دیا، اس کو استقامت نہیں کہیں گے، بلکہ استقامت پورے دین پر چلنے کا نام استقامت ہے، پورے دین پر چلنے کا نام استقامت ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری ہی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ عبادت اور اطاعت یہ دونوں ایک چیز ہیں، دونوں ایک چیز ہیں، اور یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ دونوں ایک چیز ہیں، اور جس کا حق ہے یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جس طرح اللہ کے غیر کو رب نہیں بنایا جا سکتا، اس طرح اللہ کے غیر کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے غیر کو رب نہیں بنا سکتے، اللہ کے غیر کو رب نہیں بنا سکتے، اللہ کے غیر کو رب نہیں بنا سکتے۔ سنو غور سے، اللہ کے غیر کی اطاعت کرنا اللہ کو رب اور معبود بنانا ہے۔ اللہ کے غیر کی اطاعت کرنا اللہ کے غیر کو رب اور معبود بنانا ہے۔ بہت دھیان سے بات سننی پڑے گی کہ رب اللہ کا غیر نہیں ہو سکتا، اور عبادت اللہ کے غیر کی نہیں ہو سکتی، عبادت اللہ کے غیر کی نہیں ہو سکتی، اور رب اللہ کے غیر کو نہیں بنایا جا سکتا کسی قیمت پر نہیں، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کے غیر معبود نہیں ہو سکتا، اللہ کے غیر رب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کے خلاف اس کے غیر کی اطاعت کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس نے اللہ کے غیر کو رب بنا لیا. سنو غور سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ کی اطاعت پر، اس کی عبادت پر ایسا تیار کیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے مخلوق کی اطاعت کرنے میں، اللہ کی مخلوق کی اطاعت کرنے میں اپنی ہلاکت یقین کرتے تھے. ایسا یقین بنایا تھا. آپ نے فرمایا، عدی بن حاتم نے سوال کیا آپ سے، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے. آپ پر ایمان لانے سے پہلے اللہ ہی کو رب مانتے تھے. ہم نے کبھی اللہ کے غیر کو اپنا رب نہیں بنایا. پھر اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو، اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنایا ہوا تھا. آپ نے فرمایا، اے عدی یہ بتلاؤ، جب تمہارے احبار اور رہبان اور تمہارے مشائخ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرتے تھے، حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرتے تھے، اور تم جانتے تھے کہ غلط ہے، تم ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ آپ نے یہ پوچھا. عدی بن حاتم نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم ان کی بات مانا کرتے تھے، ہم تو آپ کی اطاعت کریں گے. آپ حلال کو حرام کہیں، حرام کو حلال کریں، ہم ان کی بات مانا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا، اے عدی، تب تو تم نے ان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا. یہاں ہے یہ بات، یہاں ہے یہ بات سوچنے کی، کہ حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا. تو آپ نے فرمایا، تب تو تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا. ایک بات ہے یہ کہ میں نے عرض کیا کہ عبادت اور اطاعت یہ اللہ کا حق ہے. عبادت اور اطاعت اللہ کا حق ہے. اللہ کے غیر کی جس طرح عبادت نہیں کی جا سکتی، اللہ کے غیر کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. کہ وہ رب کا حق ہے. اس کا حق ہے کہ وہ رب کا حق ہے، وہ رب کا حق ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے اور اسی کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے. میرے عزیزو، عبادت صرف سر جھکانے کا نام نہیں ہے. عبادت صرف سر جھکانے کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کے دل کا جھکاؤ کس طرف ہے، دل کا جھکاؤ کس طرف ہے. نماز تو اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے کہ اگر یہ نماز میں اپنا سر جھکائے ہوئے ہے بیت اللہ کی طرف اور اللہ کے سامنے، تو یہ سارے اسلام کا ایک حکم ہوا. یہ دیکھا جائے گا کہ معاملات میں، اخلاق میں، معاشرے میں اس کا جھکاؤ کس طرف ہے، اس کا جھکاؤ کس طرف ہے. صرف نماز میں جھکنا عبادت نہیں ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں دیکھا جائے گا کہ اس کا جھکاؤ کس طرف ہے، اس کا جھکاؤ کس طرف ہے. جسے میں نے عرض کیا کہ عبادت تو اتباع سنت بھی عبادت ہے، اتباع سنت بھی عبادت ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ ضروریات میں اس کا میدان، اس کا جھکاؤ کس طرف ہے. آیا سنت کے طریقوں کی طرف ہے یا غیروں کے طریقے کی طرف ہے. شادی میں دیکھا جائے گا اس کا دل کا جھکاؤ کس طرف ہے. آیا سنت کے طریقوں کی طرف ہے یا غیروں کے طریقوں کی طرف ہے. جھکنا صرف سر جھکانے کو نہیں کہتے. یہ تو جھکنا تو طریقہ عبادت ہے، جھکنا طریقہ عبادت ہے، جھکنا تو طریقہ عبادت ہے. لیکن عبادت کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے امر کا پابند ہو کر چلنا، یہ عبادت ہے. ایک چیز میں نے عرض کی کہ ایمان کے بغیر دین پر استقامت نہیں ہے. ایمان کے بغیر دین پر استقامت نہیں. دوسری بات
کہ ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے، ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں وہ وعدے یقین والوں کے لیے پورے ہوتے ہیں۔ آپ کے وعدوں کو دونوں سنتے تھے، منافقین بھی سنتے تھے، تعلیم کا حلقہ اجتماعی تھا، منافقین بھی وعدے سنا کرتے تھے اور صحابہ بھی وعدے سنا کرتے تھے۔ منافقین وعدے سن کر حالات کو دیکھتے تھے، منافقین وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے، ایمان والے وعدے سن کر حکم دیکھتے تھے، ایمان والے وعدے سن کر حکم دیکھتے تھے، اور منافقین وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے۔ سنو فرق، دونوں کا فرق ہے یہ، شک کرنے والوں کا بھی اور یقین کرنے والوں کا بھی۔ تو صحابہ وعدے سن کر حکم دیکھتے تھے، منافقین وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ اللہ نے ہمیشہ وعدے کیے ایمان والوں سے تنگ حالات میں، وعدے کیے تنگ حالات میں، جو حالات جتنے خراب ہوئے ان خراب حالات میں وعدے کیے۔ سنو، حدیبیہ میں فتح کا وعدہ، حدیبیہ میں فتح کا وعدہ، اور منافقین تو حدیبیہ میں گئے نہیں، منافقین تو حدیبیہ میں گئے نہیں، حدیبیہ میں کوئی منافق نہیں گیا، سب پیچھے رہے۔ انہیں اندازہ تھا حالات کا کہ ان کو شاید واپس کر دیا جائے گا، عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی نے حدیبیہ کے موقع پر فتح کا وعدہ کیا۔ تو صحابہ خود فرماتے ہیں کہ تم لوگ تو مکے پر حملہ ہونے کو فتح کہتے ہو اور ہم حدیبیہ کو فتح کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا اسی وقت انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے، حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں حدیبیہ میں، حدیبیہ میں فتح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دب کر صلح کی گئی، عمرے سے روک دیا گیا، عمرے سے روک دیا گیا۔ ہاں جی ہاں، شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر یہ حق پر ہوتے، اگر یہ حق پر ہوتے اور نبی کے وعدے نعوذ باللہ سچے ہوتے، اگر نبی کے وعدے سچے ہوتے اور یہ حق پر ہوتے تو انہیں اللہ کے گھر سے کون روک سکتا تھا؟ انہیں اللہ کے گھر سے کون روک سکتا تھا؟ شیطان یہ وسوسہ پیدا کرے گا۔ تو منافقین نے یہ دیکھا کہ ان کی ہار ہو گئی ہے، تو اللہ وعدے کر رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ آپ کے لیے کھلی فتح ہے، آپ کے لیے کھلی فتح۔ آپ غور کریں گے کہ بڑے بڑے وعدے برے حالات میں کیے گئے، بڑے بڑے وعدے برے حالات میں۔ ادھر خندق یہ خوف بھی ہے، سردی بھی ہے، فاقہ بھی ہے، اور اس میں ایسی چٹان آ گئی یہ چٹان ٹوٹتی نہیں تھی، چٹان ٹوٹتی نہیں تھی، صحابہ تنگ آ گئے، عرض کیا آ کر کہ یا رسول اللہ ایسی چٹان آ گئی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں اترتا ہوں، آپ اترے خندق میں اور آپ نے ایک کدال ماری جس سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے قیصر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا دکھلا دیا گیا۔ یہاں منافقین نے یہ کہا کہ جب اللہ ان کو قیصر کسریٰ کے محلات دینے والے ہیں تو اس وقت کھانے کے لیے تو دیں، اگر یہ وعدہ سچا ہوتا تو فاقے سے کیوں ہوتے؟ یہ ہے سوال، یہ ہے سوال۔ منافقین کو اس کی الجھن تھی کہ اگر یہ حق پر ہوتے اور اللہ کا وعدہ ان کے لیے سچا ہوتا تو یہ فاقے سے کیوں ہوتے؟ کہ صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے اور خندق کی کھدائی ہو رہی ہے دشمن سے حفاظت کے لیے، ادھر دشمن کا خوف اور ادھر قیصر کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کی خوشخبری۔ تو بات یہ تھی کہ وعدوں کا یقین کریں گے ایمان والے، اور منافقین کا شک بڑھتا ہے حالات کو دیکھ کر،
منافقین کا شک بڑھے گا حالات کو دیکھ کر، اور ایمان والوں کا یقین بڑھے گا حالات کے باوجود۔ تو ایمان والوں نے کہا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ منافقین نے کہا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، یہ سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا، سب وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ایمان والوں نے کہا کہ یہ وعدے حق ہیں، پورے ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، شک کرنے والوں کے لیے وعدے پورے نہیں ہوتے، شک کرنے والوں کے لیے وعدے پورے نہیں ہوتے، وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، چاہے ان وعدوں کے پورا ہونے میں کتنی بھی تاخیر ہو، ان وعدوں کے پورا ہونے میں کتنی بھی تاخیر ہو۔ صحابہ کرام وعدوں میں کے پورا ہونے میں تاخیر ہونے سے ان کے یقین میں کمی نہیں آتی تھی، یقین میں کمی نہیں آتی تھی۔ سنو، آپ صحابہ کو وعدے سنا رہے تھے، قرآن آگے بیٹھے ہوئے، اور ایک نئے صحابی خرم بن اوس وہ سب سے پیچھے بیٹھے، اور اسی وقت آئے ہجرت کر کے حلقے میں آخر میں بیٹھے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حرا کا علاقہ فتح کرو گے، تم لوگ حرا کا علاقہ فتح کرو گے، جب وہاں تم فاتحہ میں داخل ہوگے تو تمہیں ایک لڑکی ملے گی، شیما بنت بقیلہ، سفید خچے پر سوار ہوگی، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہوگی، اتنی مالدار ہوگی۔ آگے بیٹھے ہوئے پرانے، پیچھے بیٹھے ایک نئے صحابی خرم بن اوس، اسی وقت آئے ہجرت کر کے۔ آپ نے لڑکی کا حال حلیہ بیان کیا تو وہ صحابی کہنے لگے پیچھے سے کہ یا رسول اللہ، یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجئے، لڑکی آپ مجھے دے دیجئے۔ فرمایا ہی اللہ کا، یہ تمہاری ہو گئی۔ اب آپ کا زمانہ گزر گیا، آپ کا زمانہ گزر گیا، حرا کا علاقہ فتح نہیں ہوا، تو حضرت بکر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ بھی گزر گیا۔ انہیں اس کا انتظار ہے کہ یہ ہوگا، یہ مل کر رہے گا، یہ وعدہ ہے، یہ پورا ہوگا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ایک وقت میں دعا مانگی اور وہ اس دعا پر حاجت پوری نہ ہوئی تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی، کہ وعدوں کا یقین کرو، وعدوں کا یقین کریں گے، وعدے ان کے لیے پورے ہوں گے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ عثمان کے زمانے میں علاقہ فتح ہوا اور میں خود اس جماعت میں تھا، خرم بن اوس فرماتے ہیں جیسے ہم وہاں داخل ہوئے میں جماعت کو چھوڑ کر اس لڑکی کی تلاش میں آگے بڑھا کہ وہ یہاں کھڑی ہوگی۔ کتنا عرصہ گزرا، لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن ان کے یقین میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یعنی میں آگے بڑھا، لڑکی کو تلاش کیا میں نے، تو میدان میں وہ لڑکی سفید خچے پر سوار، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے اسی حال میں نظر آ گئی۔ میں نے جا کے اس کا قبضہ کیا، قبضہ کر لیا۔ لوگوں نے آ کر کہا امیر صاحب ایسی لڑکی ہے، ایسی مالدار ہے، ایسی خوبصورت ہے، شہزادی ہے، انہوں نے بغیر مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس پر قبضہ کر لیا۔ بلایا امیر صاحب نے کہ آپ نے اس لڑکی پر قبضہ کیسے کر لیا؟ کہا کہ اس پر قبضہ یہ لڑکی تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دے دی تھی، یہ تو اس وقت سے میری ہے، اس وقت سے میری ہے۔ ہاں، یہ لڑکی تو اس زمانے سے میری ہے، یہ گواہ لاؤ۔ اور فوراً گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، جا کے کہا خرم بن اوس نے کیا تمہیں کوئی سے ہے کوئی گواہی دے دے؟ دو صحابی کھڑے ہوئے، انصاری صحابی، فرمانے لگے کہ ہم حلقے میں آگے بیٹھے ہوئے تھے جب تم نے پیچھے سے اس لڑکی کا مطالبہ کیا تھا، ہم گواہی دیں گے۔ آ کر کہا کہ ہاں امیر صاحب ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ لڑکی ان کی ہے۔ یہ ہے مثال کہ وعدوں کے پورا ہونے میں تاخیر ہونا وعدوں میں شک پیدا نہیں کرتا تھا، وعدوں میں تاخیر کا ہونا شک نہیں پیدا کرتا تھا کہ اللہ کا وعدہ، یہ وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ دیکھو میں عرض کرتا ہوں
جتنی بھی اسباب کی شکلیں ہیں اور جتنا ظاہری نظام ہے، یہ ظاہری نظام غیب کے وعدوں میں شک پیدا کراتا ہے کہ جب یہ اسباب نہیں ہیں تو یہ کام کیسے ہوگا، یہ کام کیسے ہوگا، کہ جب یہ اسباب نہیں ہیں تو یہ کام کیسے ہوگا۔ جنہیں اللہ اسباب دیتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اسباب ہیں تو کام ہو جائے گا، جنہیں اللہ اسباب نہیں دیتے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اسباب نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسباب کا ہونا بھی شک پیدا کرے اور نہ ہونا بھی شک پیدا کرے، کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو تو بڑی سے بڑی طاقت کا انکار کر دو گے، اور اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک نہ ہوا تو معمولی سی چیز تم پر غالب آ جائے گی، کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو۔ گمان سب سے بڑی طاقت ہے،